کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ غور کیجئے گا، بھوک اور پیاس جب لگی رہتی ہے تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک میں غصہ بعض مرتبہ زیادہ آتا ہے. مسجدوں کے اندر اختلافات پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ رمضان المبارک میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زیادہ نمازی مسجد کے اندر رمضان میں آتے ہیں، اور پھر سب عام طور سے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے. تو سب سے زیادہ اختلاف رمضان المبارک میں ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ روزے کی حالت میں بالکل بھی کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی دوسرا آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس سے اپنا دامن چھڑا کے کہنا چاہیے کہ میں بالکل بھی لڑنا نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، کسی قسم کا اختلاف نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں روزے سے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سب سے محترم اور مبارک مہینہ یعنی رمضان کی آمد ہے. رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. چند دن کے بعد ہم رمضان المبارک کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا فضل اور انعام ہے. قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، دونوں کا تعلق رمضان اور روزے سے ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے تم سے پہلے امت پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ یہ سوال ایک صحابی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، انہوں نے ایک دوسرے بڑے صحابی حضرت ابی ابن الکعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی خاردار جھاڑی دار راستے سے گزرے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہاں، بہت مرتبہ جھاڑی دار راستے سے گزر ہوتا ہے. تو پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو جواب دیا بچ کر اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے اور پھر مجھے وہ چبھ نہ جائے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اسی کا نام تو تقوی ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں اس طرح زندگی گزار کہ تیرا دامن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے آلودہ نہ ہو جائے. کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول کی نافرمانی ہے، احکام خداوندی کی جو نافرمانی اور گناہ ہے، بس ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے. اسی چیز کا نام تقوی ہے. تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، ان کا جو بیسک پرپز ہے، بنیادی آبجیکٹیو ہے، مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں اللہ رب العزت نے رمضان کی عظمت کو بتلایا ہے کہ رمضان کی عظمت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو لوگوں کے لیے نازل کیا ہے ہدایت بنا کر. قرآن کریم اور دوسرے مہینوں میں بھی نازل ہو سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو چنا کہ اس کے اندر قرآن کریم نازل کیا جائے. تو یہ بھی رمضان کی عظمت ہے. رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کو خوشبو سے دھونی دیتا ہے، دھونی دلواتا ہے، یعنی خوشبوؤں کو اس کے اندر یعنی خوشبو پھیلواتا ہے، اور وہ خوشبو پھیلتی ہیں، دھونی دی جاتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے، اور پھیلتے پھیلتے جب وہ وہاں کی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے اور فضا اڑتے اڑتے جنت کی حوروں کے پاس سے گزرتی ہے تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت کی خوشبو ہیں. تو وہ حوریں یہ کہتی ہیں کہ اللہ ہمارے لیے نیک شوہر کا انتظام فرما. تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، میرے بندے بہت سارے روزہ رکھیں گے، میری فرما برداری والا کام کریں گے، اور پھر وہ میرے پاس آئیں گے، تب ہم انتظام کریں گے. اس کے علاوہ رمضان المبارک میں آدمی روزہ رکھتا ہے
روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے، یعنی جو بدبو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، منہ کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ایک بو اسمیل آنے لگتی ہے، تو کبھی کبھی آدمی خود سے کراہیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ جو بو اور اسمیل آ رہی ہے، یہ مشک جو نہایت قیمتی خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے تو صبح سے لے کر، یعنی ختم سحری سے لے کر افطار تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو، بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ اس کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی عبادتوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی ریزن یہی۔ تو رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو دوسرے مہینوں کے اندر نہیں ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم سب پر روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ہر ایسے شخص پر فرض ہے کہ جو عاقل ہو، عقل اس کی صحیح ہو، بالغ ہو اور صحت مند تندرست ہو، یعنی بہت شدید بیمار نہ ہو۔ تو ہر ایسے عاقل بالغ تندرست مسلمان پر روزہ رکھنا، رمضان المبارک کے سارے روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ کس عمر کے بچے پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ ایک بچہ جب بالغ ہو جائے، وہ بچہ چاہے 12 سال کی ایج میں بالغ ہو جائے، 13 میں ہو جائے، 14 میں ہو جائے، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر بلوغت کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو پھر 15 سال کی عمر میں روزہ بہرحال فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہاء اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو 11-12 سال کی ایج کا ہے اور وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس سے موقع پر روزے رکھوانے چاہیے تاکہ اس کو روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔ لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے گا، پراپرلی بالغ ہو جائے گا، پھر تو ساری روزہ رکھنا اس پر فرض ہے اگر اس کی صحت اور تندرستی ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ روزے کی فرضیت ہے۔ روزہ جو رکھتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی اسپیشل اجر کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث کی تلاوت کی تھی اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے الگ الگ ٹائپ کے لوگ جنت کے اندر انٹری کریں گے، مگر ان 8 دروازوں میں سے ایک اسپیشل دروازہ ہے، اس کا نام ریان ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا۔ منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، کہ وہ روزے داروں کے لیے ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتے اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے تو اس میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ عام جنتا ہوتی ہے، تو اسی کے اعتبار سے ان کو انٹری کا موقع ملتا ہے، اسی کے اعتبار سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے اسپیشل پروٹوکول دینے کے لیے ایک دروازے کو فکس کر دیا ہے، منہا باب یسمی الریان، کہ اس کا نام ریان ہے، کہ اس میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کو اسپیشل پروٹوکول دیا ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، مگر روزہ رکھتا ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں یہ آیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ نماز کا بدلہ دیا جائے گا، زکوٰۃ کا بدلہ دیا جائے گا، حج کا بدلہ دیا جائے گا، سب چیز کا بدلہ دیا جائے گا، مگر اللہ رب العزت نے کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سارے بدلہ، ساری چیزوں کا اجر اللہ رب العزت دیں گے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت اسپیشلی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، مگر اس میں فرشتوں کا واسطہ ہوگا۔ مگر جب روزے کی باری آئے کہ روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو اس میں کسی کا واسطہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ڈائریکٹلی ہر بندے کو، ہر روزے دار کو اس کا اجر عطا فرمائیں۔ یہ روزے پر انعام ہے۔
آپ غور کیجئے کہ ایک سائل ہے، ایک مانگنے والا ہے، وہ کسی نارمل آدمی سے مانگے کہ میری کچھ مدد کرو، مجھے کچھ دو، تو وہ آدمی اپنی حیثیت کے اکارڈنگ دے گا۔ وہی سائل اگر کسی بڑے آدمی کے پاس جائے، کالونی کے بڑے آدمی کے پاس جائے، نامور مالدار امیر آدمی کے پاس جائے کہ مجھے کچھ دو، تو وہ آدمی اپنی گنجائش کے حساب سے دے گا۔ وہ اپنی حیثیت سے اگر نیچے اتر کر دے گا تو اسے خود سے شرم آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی شہر کے کسی بڑے آدمی کے پاس جائے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا۔ ایک آدمی سائل وہ بادشاہ کے پاس چلا جائے، پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے، پرائم منسٹر کے پاس چلا جائے اور اس سے مانگے کہ میری ہیلپ کیجئے، مجھے کچھ دیجئے، گفٹ دیجئے، ہدیہ دیجئے، کچھ بھی دیجئے، تو وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ جو دے گا وہ حیثیت اور اپنی اسٹیٹس کے اکارڈنگ دے گا۔ اگر وہ اپنی اسٹیٹس کے اکارڈنگ نہیں دے گا تو اس میں اس کی یعنی گستاخی ہوگی، اس کا اسٹیٹس گھٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ رب العزت شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی روزے دار کے بارے میں جو یہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان دیں گے۔ جو اللہ رب العزت کا اسٹیٹس ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے اکارڈنگ دیں گے۔ وہ کیا دیں گے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں ہر شخص یہ عہد کر لے کہ مجھے ایک ایک روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھنا ہے، ایک بھی روزہ ترک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، اور اس کے بدلے میں کوئی شخص پوری زندگی بھی روزہ رکھے، تو وہ رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے پوری زندگی روزہ کیوں نہ رکھ لے۔ تو آپ سوچیں رمضان المبارک کے روزے کی عظمت کیا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی یہ طے کرے کہ مجھے رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں، اور رمضان المبارک کے آداب کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ روزے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے، روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ختم سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھیں، صرف اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے ان ٹرمز آف اسپریچویلٹی اور مورالٹی، یعنی روحانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے روزے کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس پر وہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے اندر سیلف کنٹرول کی جو کوالٹی ہے یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی روزے سے، اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، مگر وہ نہیں کھا رہا ہے، وہ اس کا کھانے کا دل کر رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، نہیں پی رہا ہے۔ تو یہ جو سیلف کنٹرول ہے، یعنی قابو پانا، یہ اتنی اہم، یعنی اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی خوبی ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا آدمی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیلف کنٹرول یعنی خود پر قابو اور پیشنس، صبر پیدا کرے، تبھی وہ بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی، اور حدیث شریف میں یہ بھی، دوسری حدیث شریف میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، آپ غور کیجئے گا، بھوک اور پیاس جب لگی رہتی ہے تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں غصہ بعض مرتبہ زیادہ آتا ہے۔ مسجدوں کے اندر اختلافات پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو زیادہ نمازی مسجد کے اندر رمضان میں آتے ہیں، اور پھر سب عام طور سے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، تو سب سے زیادہ اختلاف رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ روزے کی حالت میں بالکل بھی کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس سے اپنا دامن چھڑا کے کہنا چاہیے کہ میں بالکل بھی لڑنا نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، کسی قسم کا اختلاف نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں روزے سے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو روزے کے اندر ہوتی رہے۔ تو روزہ یہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر دوسری چیز ہے کہ روزہ جو ہے دوسروں کا احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ وقت پر کھاتا ہے، تینوں ٹائم کھا رہا ہے، 3 ٹائم سے ایکسٹرا کھا رہا ہے، تو اس کو وقت پر سب کچھ چیز مہیا ہے، تو اس کو کبھی احساس نہیں ہوگا کہ بھوک کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بھوک کا جو احساس ہوتا ہے، بھوک کا جو درد ہوتا ہے، اس کا جو پین ہوتا ہے، اس کو کبھی احساس نہیں ہو۔ روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اس کا ایک بینیفٹ
یہ بھی ہے کہ اس سے دوسروں کا، غربا کا، جو غریب مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر ہر روز 25,000 لوگ بھوک سے ریلیٹڈ بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جن 25,000 میں سے 10,000 بچے ہوتے ہیں۔ اور یونائٹڈ نیشن کی دوسری رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ صرف انڈیا کے اندر 7,000 لوگ روزانہ بھوک سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک آدمی جس کو سب کچھ کھانے کے لیے وقت پر مہیا ہے، وہ کھا پی رہا ہے، بھلا ان 25,000 اور یہ 7,000 لوگ ہیں، ان کا احساس کس طریقے سے پیدا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کیلیفورنیا میں تھا، امریکہ کے اندر، وہاں ایک بچیوں کے مدرسے میں تھا، بہت اچھا مدرسہ تھا۔ تو ایک بچی آئی، وہ فریج کے پاس جو کولڈ ڈرنک کی مشین لگی رہتی ہے وہاں پر آ رہی ہے، بار بار چلی جاتی ہے۔ تو کئی بار جب اس نے چکر لگایا تو اس سے مینیجر نے، یعنی اسکول کے پرنسپل نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بار بار آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مشین نہیں چل رہی ہے اور اس میں سے کولڈ ڈرنک نہیں نکل رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ واٹر کولر رکھا ہوا ہے، واٹر یعنی پانی لے لیجئے، بعد میں مشین کو بلاتے ہیں، مکینک کو بلاتے ہیں، صحیح کرا دیتے ہیں۔ تو جب پرنسپل نے اسے کہا کہ بیٹا پانی پی لو، تو اس کو حیرت سی ہوئی کہ میں پانی پیوں؟ تو حضرت نے اس سے کہا کہ پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور آنیسٹلی بتایا کہ ایمانداری کی بات ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں کہ ان 10 سال کے عرصے میں نے کبھی پانی نہیں پیا ہے۔ جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے یا تو میں کولڈ ڈرنک پیتی ہوں، یا جوس پیتی ہوں، یا شیک پیتی ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے تو دنیا کے اندر جب اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کو پانی پینے کی بھی حاجت نہیں ہو رہی ہے اور وہ جوس پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، کوکس پی رہے ہیں، یہ سب پی رہے ہیں، تو ان کو آخر یہ کیسے احساس ہوگا کہ بھوک اور پیاس کی شدت جب انسان کو ستاتی ہے تو کس طرح تکلیف ہوتی ہے، کس طرح کے مرحلے سے انسان گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو روزہ فرض کیا ہے تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری دل کی اصلاح ہو، ہمارے باطن کے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں، وہ ختم ہو جائیں۔ اور ساتھ میں آخری بات اور بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ جس طرح ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ پہلے زمانے میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو لوگ ٹی وی وغیرہ کو، LCD وغیرہ کو ہٹا کر رکھ دیا کرتے تھے، مگر اب ان سے خطرناک چیز موبائل ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہے اور یہ انسان پرہیز نہیں کر پاتا ہے۔ آدمی سوشل میڈیا کا یوز کر رہا ہے اور اس میں ہر طرح کی کنٹینٹ اس کے نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو اس طریقے سے روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ثواب کو غارت کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی غلط بات نہ سنے، اسی طرح زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی بات نہ، دل کا روزہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کے برے خیالات، گندے خیالات نہ آنے دے۔ اگر ہم ان تمام کنڈیشن کو، ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہیں تو پھر روزہ کا جو اصل مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، یہ تبھی ہماری زندگی کے اندر آئے گا جب ہم روزے کے آداب کا اور اس کے ضوابط کا خیال رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔